نبی کی ولادت کا جو دن ہوتا ہے، نبی کی ولادت کا دن جس کو آپ برتھ ڈے کہتے ہیں، وہ یوم میلاد ہے، یوم مولود ہے، یوم ولادت۔ اللہ کی بارگاہ سے بھی خاص سلام کے تحفے اترتے ہیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں فرمایا سلام علیہ یوم ولد، جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، فرمایا اس دن اس پر خاص سلام ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا سلام علیہ یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام، جس دن میری ولادت ہوئی اس دن اللہ کا خاص سلام اترا۔ آپ بھی میلاد کے دن بطور خاص عمل میلاد کا کیا ہوتا ہے کہ حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، خاص عمل ہے نا۔ یہ جو ماہ میلاد میں سلام کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ خاص سلام کی محفلیں سجانا یہ سنت الہیہ۔ میلاد پیغمبر کے دن اللہ پاک خاص سلام کرتا ہے، سلام علیہ یوم ولد اور سلام علیہ یوم ولدت۔ اب آپ کہیں گے صلاۃ و سلام اللہ پڑھتا ہے اور پیغمبر پہ پڑھتا ہے، تو آپ سوچیں گے کیا ہم کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے؟ جب اللہ پاک نے یہ آیت اتاری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں، جب آیت اتری تو صحابہ کرام خوش بھی ہوئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا طریقہ ہے کہ اللہ کی جو نعمت آپ کو عطا ہوتی ہے اس کا حصہ امت کو بھی دیتے ہیں، تو اب یہ خاص نعمت آپ کو عطا ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے سب فرشتے آپ پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، آپ پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، تو آقا کیا اس صلاۃ کی نعمت کا حصہ بھی غلاموں کو ملے گا؟ تو فوری آیت کریمہ اتری اور کہا یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو، ہاں جو میرے محبوب کی غلامی میں آ جائے گا، محبوب پر میں اور میرے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں، اور جو میرے محبوب کا ہو جائے گا اس پر بھی میں بھی صلاۃ پڑھوں گا، میرے فرشتے بھی صلاۃ پڑھیں گے۔ اب یہ صلاۃ حضور پر بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کے غلاموں پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ صلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ آقا آپ پر تو اللہ تعالیٰ صلاۃ بھی پڑھتا ہے اور سلام بھی پڑھتا ہے، صلاۃ بھی پڑھتا ہے اور بولیے نا سلام بھی پڑھتا ہے، اور تو نے ہمیں حکم بھی دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر صلاۃ بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ تو باری تعالیٰ صلاۃ کی جو نعمت، درود کی جو نعمت مصطفیٰ پہ اتری، اس کا حصہ تو تو نے غلاموں کو دے دیا، مگر جو تو سلام پڑھتا ہے مصطفیٰ پر، اس سلام کا حصہ بھی غلاموں کو نصیب ہوگا یا نہیں؟ تو اسی کے آگے فرما دیا میرے محبوب، میں اور میرے فرشتے محبوب پر اور محبوب کے غلاموں پر صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، تم میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ اور میں سلام کا حصہ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، اور اس دنیا میں میرے محبوب کی غلامی کے نتیجے میں تم پر سلام پڑے گی، اور جو میرے محبوب کی غلامی میں مر گیا وہ جب اس کی روح آئے گی قیامت کے دن میں اور میرے فرشتے اس کے اوپر سلام پڑھیں گے۔ تو گویا وہ صلاۃ اور سلام
جو آقا علیہ السلام کے اوپر ہر لمحے اترتا ہے اور یوم ولادت بطور خاص اترتا ہے، جو امتی حضور پر صلاۃ و سلام کے عمل میں شامل ہو جائے گا، اللہ اس پر بھی اپنے اور اپنے ملائکہ کے صلاۃ کا حصہ دے گا۔ جو امتی حضور کے سلام کی محفلیں سجائے گا، اللہ اس پر اور اس کے فرشتے بھی اس پر سلام کریں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، جب تم آؤ گے میرے پاس تو میں سلام پڑھ پڑھ کے تمہیں تحفے دوں گا۔ اور فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین، تم میرے محبوب کی غلامی کا پتہ تو گلے میں ڈال کے دیکھو، قیامت کے دن جب تم کمروں سے اٹھو گے اور آگے آؤ گے، اے اہل یمین، اللہ خود تم پر سلام پڑھ رہا ہوگا۔ تو حضور پر سلام پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ خدا تم پر سلام پڑھے گا۔ حضور پر سلام پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ خدا تم پر سلام پڑھے گا۔ تو اتنی بڑی نعمت آقا علیہ السلام کے ذریعے تو امت کو گویا چونکہ یوم ولادت میں نے آیت پڑھی کہ میلاد کے دن خصوصی صلاۃ و سلام اترتا ہے، ورنہ تو ہر لمحے ہوتا ہے۔ اس خصوصی صلاۃ و سلام میں امت کو شریک کیا جاتا ہے، تو امت وہی شریک ہوگی نا جو صلاۃ و سلام کی دھوم مچائے گی۔ اگر آپ صلاۃ و سلام کی محافل نہیں سجائیں گے تو اللہ آپ پر صلاۃ کیوں بھیجے گا اور اللہ آپ کو سلام کیوں کرے گا؟ تو آیا ادھر آپ نے حضور پر سلام پڑھا، ادھر خدا نے آپ پر سلام پڑھا، تو سلام کا بدلہ سلام اور صلاۃ کا بدلہ صلاۃ۔ صلاۃ کا بدلہ صلاۃ۔ دو صلاتیں ہیں، ایک صلاۃ للہ، ایک صلاۃ للرسول۔ ایک اللہ کے لیے صلاۃ ہے وہ نماز، اللہ کے لیے صلاۃ وہ کیا ہے؟ نماز۔ رسول کے لیے صلاۃ وہ ہے درود پاک، صلاۃ و سلام۔ اللہ کے لیے صلاۃ پڑھو، نماز پڑھو، تو وہ آپ کے لیے نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے لیے نماز پڑھو تو جواب میں آپ پر نماز نہیں پڑھتا، اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ دی اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ پورے قرآن میں الحم سے والناس تک کہیں وعدہ نہیں کہ جو نماز پڑھے وہ قبول ہوگی، جو نماز پڑھے وہ قبول ہوگی، کہیں وعدہ نہیں ہے خدا کا۔ میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اس کی مرضی قبول کر لے، مرضی قبول۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ الماؤن کو پڑھو، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ایسے نماز پڑھنے والے بھی ہیں جن کو دوزخ کے سب سے گہرے درجے میں پھینکا جائے گا۔ نماز بھی پڑھی اور دوزخ میں بھی گئے، تو کوئی گارنٹی نہیں۔ تو نماز کو قبولیت کے قابل بنانے کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، ریا نہ ہو، بندہ اور گناہ نہ کرے، ظلم نہ کرے، شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، تو یہ ساری ہیلے کوششیں محنتیں کریں تو پھر نماز کی قبولیت کی امید لگتی ہے۔ یہ ہے وہ صلاۃ جو اللہ کے لیے ہے، یہ ہے وہ صلاۃ جو اللہ کے لیے ہے کہ مرضی قبول کرے، مرضی قبول نہ کرے۔ اور اگر اس کی محبتوں کا عالم دیکھو، اپنے لیے جو صلاۃ ہے اس کی قبولیت کی ضمانت نہیں دی، اور جو مصطفیٰ کے لیے صلاۃ ہے فرمایا میرے بندے تو میرے مصطفیٰ پر لب کھول اور صلاۃ پڑھ، میری رحمت تم پر صلاۃ کرے گی، ضمانت دے دی ہے۔ اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ جو شخص حضور پر درود پڑھے، نیک ہو یا بدکار، سن لیں میری بات، نیک ہو یا بدکار، مومن صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو یا فاسق و فاجر، چور ہو، ڈاکو ہو، نیک ہو، تہجد گزار ہو، جیسا بھی ہو،
کیا جیسا بھی ہو، جیسا مسلمان جو حضور پر درود و سلام پڑھے وہ کبھی رد ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو گارنٹی حضور پر درود و سلام کی ہے، یہ گارنٹی روئے زمین پر کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ گارنٹی نہ نماز کے لیے ہے، نہ روزے کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ زکات کے لیے، کسی عبادت کے لیے گارنٹی نہیں، کسی عبادت کے لیے گارنٹی نہیں۔ آپ کر لیں اس کی مرضی، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نامہ اعمال میں اگر اس نے قبول کر لی تو شامل ہو جائیں گی، نہیں کی تو پھینک دی جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ روزہ رکھا معلوم نہیں وہ قبول کرے نہ کرے، حج کیا معلوم نہیں قبول کرے نہ کرے، زکات دی معلوم نہیں قبول کرے نہ کرے، جہاد کیا معلوم نہیں قبول کرے نہ کرے۔ حدیث پاک میں نمازی کھڑے ہوں گے، ہم نے نمازیں پڑھی، باری تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے لیے پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی۔ کئی جہاد کرنے والے کھڑے ہوں گے غازی، باری تعالیٰ ہم نے جہاد کی، حدیث پاک اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے لیے کیا، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے مجھے تو نہیں دے سکتے نا، میں تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، غازی کہلانے کے لیے جہاد کیا۔ سخی کھڑے ہوں گے، باری تعالیٰ ہم نے غریبوں پر ہم نے خرچ کیا، وہ کہے گا کہ مجھ سے تو نہیں دھوکہ بازی کر سکتے۔ جو خرچ کیا سخی کہلانے کے لیے کیا تاکہ لوگ احسان مند رہیں، کو میرے لیے تھوڑا کیا۔ وہ ہر عمل کی حقیقت کو جاننے والا ہے، ہر عمل کی قبولیت کی شرط جدا ہے، قبولیت کی ضمانت کسی عبادت کے لیے نہیں دی گئی، ایک صرف ایک عبادت کے لیے دی گئی، وہ حضور پر صلاۃ اور سلام۔ جو صلاۃ و سلام پڑھے حضور پر وہ کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ میلاد کے ساتھ ایک عمل ہے، یوم ولدہ، صلاۃ و سلام کا عمل یوم میلاد پیغمبر کے ساتھ۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز جب آپ پڑھتے تو نماز نام ہے ہر مخلوق سے اپنے آپ کو کاٹ لینے کا، اور اپنا دھیان، اپنا ذکر، اپنا گیان، اپنا کلام، اپنا چہرہ، اپنی توجہ ہر شے اللہ کی طرف کر لینے کا۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری بات کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کا مطلب ہے صرف میری بات کرو، کسی اور کی بات، لذکری، صرف میری یاد کرو، میری بات کرو، میرا نام جپو، کسی اور کی بات نہ کرو۔ یہ نماز کی شرط ہے، بولیے یہ نماز کی شرط ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے آپ کے پیر صاحب آ گئے، آپ کے پیر صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، اور آپ نے کہا پیر صاحب آئے ہیں لہذا سلام کا جواب تو دوں، آپ نے کہا وعلیکم السلام آہستہ سے، آپ کی نماز رہ گئی کیا؟ کوئی پیر اس کو سلام کا جواب دے تو نماز نہیں بچا سکتا۔ بڑے مولوی صاحب آ گئے، کہا السلام علیکم، آپ نے کہا مولانا صاحب وعلیکم السلام۔ اب مولانا صاحب جو چاہے کر لے، نماز گئی، نہیں بچا سکتا۔ میری بات سمجھ آئی؟ اور کوئی بڑا آدمی آ جائے اور آپ سلام اس پر کر لیں السلام علیکم، تب بھی نماز گئی۔ سلام کر دیں تب بھی نماز گئی، سلام کا جواب دے دیں تب بھی نماز گئی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ نماز صرف مجھ سے بات کرنے کا نام ہے، درمیان میں کسی اور کو ڈالنا نماز توڑ دیتا ہے۔ صرف میری بات کرو، میری بات کرو، میرا نام جپو، میرا ذکر کرو، میرا کلام پڑھو، میرا دھیان کرو، بس اس کا نام نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری،
تو تم نے نماز میں کسی اور کو سلام کر دیا تو غیر کو داخل کر لیا، کسی کے سلام کا جواب دے دیا بولیے تو غیر کو داخل کر لیا۔ تو نماز میں غیر داخل ہو جائے تو نماز نہیں رہتی، تو گویا نماز میں سے ہر غیر کو نکال دیا۔ اب آپ نے قیام کیا، قرآن پڑھا، رکوع کیا، قوما کیا، سجود کیا، ساری نماز کی رکعتیں مکمل کر کے تشہد پہ بیٹھ گئے، اس آس امید پر کہ یہ میں نے زمین پر ماتھا بھی ٹیکا، تسبیح بھی کی، اللہ اللہ بھی کیا، قرآن بھی پڑھا، جتن بھی کیے، کپڑے بھی پاک پہنے، وضو بھی کر کے آیا تھا، وقت بھی نکالا، دکان بھی چھوڑی، مصلی پر کھڑا ہوا، سارا کچھ کیا، اب قبول ہو جائے، اللہ کرے میری نماز قبول ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے اگر پھر نماز میری قبول کروانی ہے تو ایک بہانہ تجھے دے دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ فرمایا میری نماز میں کسی اور کو سلام کر دیا تب بھی نماز گئی، کسی کے سلام کا جواب دے دیا تب بھی نماز گئی۔ وہ نماز جو کسی غیر کا دخل گوارا نہیں کرتی، اس نماز کو پڑھنے کے وقت میں جب ہاتھ رانوں پر رکھ کر نماز کے رکوع و سجود ختم کر کے میری دہلیز پر سائل بن کے بیٹھا، اب یہاں نماز کی قبولیت کے لیے میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھ، میرے مصطفیٰ پہ، اور کہہ نماز میری ہے، اور کہہ یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے نبی پاک آپ پر سلام ہو۔ باری تعالی نماز سارا دھیان تیری طرف تھا، یہاں لا کے تو نے محبوب پہ سلام کروا دیا، دھیان ادھر موڑ دیا۔ خود تو غیر سے روکا تھا کہ نماز میری میں غیر کی طرف دھیان نہ کرو، تو باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی مسئلہ تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ غیر ہوتا تو نماز میں سلام کیوں کرواتا؟ غیر ہوتا میرا محبوب تو مصطفیٰ پر سلام نہ کرواتا۔ یہ جو سلام کروایا ہے مصطفیٰ کو تو دھیان ادھر کیا ہے، یہ نماز میں نے ادھر اور ادھر کے فرق مٹا دیے کہ عبادت میری ہے، سلام مصطفیٰ پر، عبادت میری ہے، سلام مصطفیٰ پر ہے۔ تو پڑھ لیا سلام، آگے چل پڑے۔ اس نے کہا یہ جو میرے محبوب پہ سلام پڑھا اس لیے کہ تمہاری نماز قبول ہو، اس لیے کہ تمہاری نماز قبول ہو۔ اب ایک اور شرط بھی رہ گئی کہ میرے محبوب پر پڑا ہوا سلام تب کامل سلام ہوگا کہ آگے چل کے میرے محبوب کی آل پر بھی سلام۔ جب آگے بڑھے تو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، باری تعالیٰ حضور پر بھی صلاۃ بھیج اور حضور کی آل پر بھی صلاۃ بھیج۔ تو حضور کی آل کا ذکر کرا کے صلاۃ پڑھا تب بھی نماز نہ ٹوٹی۔ اس کا مطلب ہے صلاۃ بر آل محمد بھی غیر نہیں ہے، حضور کی آل وہ مصطفیٰ کی عین ہے، اور مصطفیٰ کا سلام یہ خدا کی عبادت ہے۔